میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. Days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. اگر ہم کہیں کہ کلسم تنظیموں کو آپ نے نیب کے تھرو کیوں نہیں کیا نیشنل ایکشن پلان کے، تو سب کو ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے. پھر ہمارا منتخب پرائم منسٹر ایک اور پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوئل استعمال کیا گیا اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ امیچور ہیں، اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے اسٹیٹ کرافٹ میں، تو مہربانی کر کے آپ ٹریننگ لے آئیں، پھر اپنے آپ کو الیکٹ کرا لیں. ہماری تمام سیاسی قیادت عمران خان انڈیا کے مقابلے میں کھڑا تھا، لیکن ایک ہی شخص تھا پاکستان کے اندر، اور وہ شخص تھا ایک پرچی کو بنیاد بنا کے حادثاتی طور پہ چیئرمین بننے والا بلاول زرداری، جو کہ انڈیا کا مقدمہ لڑ رہا تھا. بھائی کون ہے وہ؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا 1 منٹ 80,000 روپے کا پڑتا ہے، اور آپ لوگ احتجاج پر احتجاج کرتے ہیں. کس طرح چلے گا؟ قوم کا پیسہ اسی طرح ضائع ہوتا جائے گا. اگر نیشنل اسمبلی سیشن اتنا مہنگا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس موجود ہوگا، اپنا سیلری لیتا ہے، اور آج تک گوسٹ امپلائی بنا پھرتا ہے، آتا ہی نہیں ہے. ان کو ہر سیشن میں آنا چاہیے، خود جواب دینا چاہیے. اور ہم کون سا احتجاج کر رہے تھے؟ کل حکومت احتجاج کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ایران کے اندر، جس کو متنازع سٹیٹمنٹ کہا جا رہا ہے. آج قومی اسمبلی میں اس کے اوپر لے دے ہوئی اپوزیشن بار بار اس پہ بات کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے بیسیکلی کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے ایران میں ہونے والی دہشت گردی میں، یا وہاں جو قتل و غارت ہوئی اس میں پاکستان کی سرزمین سے جو گروپ آپریٹ کر رہے ہیں ودن پاکستان، وہ وجہ بنے ایران کے اندر دہشت گردی کی. یہ جو ڈان اخبار ہے اس نے آج اس کی ایک جو ہیڈ لائن چھاپی ہے وہ یہی چھاپی ہے. باقی جو تفصیلی خبر ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بھی دہشت گردی پاکستان میں آتی ہے، پاکستان سے وہاں جاتی ہے، تو مل کے اس کو ختم کرنا ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ڈان اخبار نے لکھا تو انہوں نے مین سرخی یہی بنائی کہ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ایران میں جاتی ہے. اور اس کو آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تذلیل ہے، اور ایران کی جو قیادت ہے وہ کیا سوچے گی. اور یہ جس کو عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ جناب وہاں جا کے پاکستان سے لوگ حملہ کرتے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں، اس کو مریم نواز صاحبہ نے غلط پالیسی قرار دیا ہے اپنی ٹویٹ کے اندر. لیکن ایک ڈان لیکس پہلے بھی ہوئی تھی، اور ایک یہ آج ڈان اخبار میں چھپنے والی خبر، اور باقی اخبارات میں بھی خبر آئی ہے، لیکن اس کو تنازع ایک بنایا جا رہا ہے. کیا عمران خان صاحب نے واقعی غلط بات کی؟ اور اگر یہ غلط بات ہے تو پھر اس کا خمیازہ عمران خان صاحب کو کیا بھگتنا پڑے گا؟ ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں، کیونکہ یہ سب سے آج اپوزیشن بھی اس پہ بات کرتی رہی، حکومت نے بھی تگڑا جواب دیا آج، اور حکومت کے جواب کے اوپر اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا ہے. تو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے جو بڑا مہنگا ہے عمران خان صاحب کے بقول، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اس طرح کے نان ایشوز کے اندر. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں میاں محمود رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، میاں جاوید لطیف صاحب PMLN سے، اور چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں موقف دینے کے لیے. سب سے پہلے میاں محمود رشید صاحب، ڈان اخبار جو ہے وہ آج دوبارہ خبروں میں ہے. آج والے اخبار میں جو خبر چھپی ہے اس میں، اور جس کو آپ ڈان لیکس کہتے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے دور میں خبر چھپی تھی، اس میں فرق کیا ہے؟ اگر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہنا ہے تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بڑا بنیادی اور واضح فرق ہے. ڈان لیکس کے اندر جو خبر مریم نواز صاحبہ کے والد سے چھپی تھی وہ ایک پورا تسلسل ہے. روگ آرمی اور آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوری ایک باتیں، اور پھر مینوپولیٹڈ چیزیں ساری لوگوں کو بلا کے اسپیشل ٹاسک دے کے وہاں یہ اپنی ہی فوج کے بارے میں اس طرح کی ساری بات کہنا،
اور ریاست کو اس کا ذمہ دار گرداننا. لیکن عمران خان نے آج جو بات کی ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان ریاست کی طرف تو کوئی بات منسوب نہیں کی. انہوں نے تو ایک فیکٹ بتایا ہے کہ یہاں جو مختلف قسم کے ٹیررسٹ گروپس جو سرگرم ہیں ان کی طرف سے بھی ہماری سرزمین کو استعمال کر کے ادھر ایران کے اندر اس طرح کا فساد برپا کیا گیا یا حملے کیے گئے. اسی طرح ایران کے اندر سے ہمارے پاکستان کے اندر جا کے اس طرح کے حملے ہوتے ہیں. ڈان لیگز میں بھی یہی تھا کہ پاکستان سے لوگ جا کے حملے کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں, ڈان لیگ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ ریاست, وہ آپ ڈان لیگز کے وہ تراشے آپ نکال لیں, ریاست اور ادارے رسپانسیبل قرار دیے. جی ادارے اور ریاست جو ہے وہ رسپانسیبل قرار پائی وزیر اعظم کی طرف سے, ان کی صاحبزادی کی طرف سے, اس میں اور عمران خان کے بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں ہماری رسپانسبلٹی کوئی نہیں. ہم تو حقائق کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے, دونوں ممالک کے اندر سے اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی جارحیت ہوتی رہی ہے جسے ہم نے مل جل کر کنٹرول کرنا اور ختم کرنا ہے. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کیسے ملا رہے ہیں ان دونوں کو؟ میاں جاوید لطیف صاحب, یہ فرق آپ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہی بات ہاؤس ان آرڈر کی بات میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں, خواجہ آصف کرتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے اپنے دور کے اندر, اور یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے ایران میں جا کے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہم بات کر رہے تھے اس وقت کسی قسم کا عالمی دباؤ نہیں تھا, اس وقت کسی قسم کا ہمسایوں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا. ہم ہاؤس ان آرڈر اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں علم تھا کہ فیوچر میں یہ باتیں ہوں گی, کیونکہ ماضی میں یہ باتیں کی جاتی رہیں. حال میں, اس وقت کے حال میں کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی. مگر میں, محمود رشید صاحب میرے بھائی ہیں, پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی طرف سے بھی میں ضرور یہ کہوں گا کہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج جو عمران خان نے بات کیا ایران جا کے, کسی طور پر دوسرے ملک میں جا کے اگر آپ اپنی ریاست کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں گے, ان کیمرہ کریں گے اور بات ہے, کسی دوسری ریاست میں جا کر اعتراف جرم کریں گے وہ اور چیز ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے عمران خان صاحب نے بات ٹھیک کی ہو مگر طریقہ کار اور وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب میں ایک بات اور کہتا ہوں, جو یہ کہتے ہیں اس کا نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا کیا؟ اس کا نقصان ہوگا کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نقصان ہی ہوگا, کیا نقصان ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں عمران خان صاحب, جس وقت ہم بات کرتے تھے اس وقت نقصان کا اندیشہ کم سے کم تھا. آج آپ انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں, نقصان زیادہ ہے, دباؤ میں لوگ کہتے ہیں, عالمی قوتیں بھی یقیناً دباؤ ہم پر ڈال رہی ہیں. اور یہ بات کی جاتی تھی کہ ہم گرے لسٹ میں آ جائیں گے, اس وقت یہ بات کی گئی. تو بھائی آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ گرے لسٹ سے آپ بلیک لسٹ میں جا رہے ہیں یا گرے لسٹ سے آپ کو نکالا جا رہا ہے. خدا کا خوف کریں یار, آپ پاکستان کی نا تجربہ کاری میں جس طرح تذلیل کروا رہے ہیں, اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نا تجربہ کار آدمی کو وقت دینے سے وہ سیکھ جاتا ہے. آپ کا نقطہ یہ ہے میاں صاحب, جو مجھے سمجھ آئی, آپ کا نقطہ یہ ہے کہ اس کا وقت ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, دوسرے ملک میں جا کر نہیں کرنا چاہیے تھا. نمبر اس کو اعتراف جرم سمجھتے ہیں. یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی میاں صاحب, اب یہ تین نکات تو موجود ہیں. آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیز کو آپ کریں, لیکن اب یہ کل کو بطور ریفرنس استعمال ہو سکتا ہے. انڈیا کر سکتا ہے, امریکہ کر سکتا ہے, ایران کر سکتا ہے, اسرائیل کر سکتا ہے. کہ جی وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین استعمال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون نہیں کہتا اس ملک کے اندر جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں, ماضی میں تو بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں, اور سرحدوں کے پار سے لوگ آتے رہے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے رہے ہیں, وہ سٹیٹ نہیں کرتی کراتی رہی. وہ دہشت گردی کے جو بھی حملے ہیں, مختلف گروپس ہیں, یہ تحریک طالبان پاکستان تھی, تحریک طالبان تھی, اس طرح کی درجنوں سپاہ صحابہ تھی, جو شیعہ سنی فسادات جو بھی ہوئے ہیں وہ کوئی ریاست کی پشت پناہی سے نہیں ہوئے. وہ از خود پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے پاکستان کی دشمن قوتیں کرتی رہی ہیں, کر رہی ہیں, اور شاید آئندہ مستقبل میں بھی اس طرح کے واقعات اکا دکا ہوں گے جس میں پہلے سے بہت زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں حقائق سے آنکھیں بند کر کے عمران خان نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی اور بر وقت کی, اس کا تدارک ہونا چاہیے. میں عمران خان صاحب
میں ایک گزارش کر دوں اگر اجازت دیں تو فرمائیے سر، کوئی چیز۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو محمود رشید صاحب بات کر رہے ہیں نا، بات حقیقت کے قریب یہ ہے کہ کیوں ہم ہچکچائیں یہ بات کرتے ہوئے کہ مسلمان ممالک نے بھی یہاں فنڈنگ کی دہشت گردی کو پروان چڑھانے میں، یہ حقیقت ہے، مگر یہ بات جو آج کی گئی ہے ایران میں جا کر، اس کا وقت اور جگہ کا انتخاب غلط ہے۔ میں یہ ٹھیک ہے، کہتا ہوں چلیں کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں بات وہاں بھلے کے- ٹھیک وہاں ہے کے- لیکن اس کا ٹائمنگ اور اس کی جگہ کا انتخاب یہ غلط ہو سکتا ہے۔ چودھری منظور صاحب، اور یہ ایک چیز عمران خان صاحب ایک سیکنڈ ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست نہیں استعمال ہوتی، او بھائی میری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین استعمال ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ ریاست پاکستان کا ان پر کنٹرول نہیں ہے، اور پاکستان کی آج جو قیادت وہاں جا کے ایران میں بات کرتی ہے، کیا ایران کی قیادت نے یہی اطراف جرم کیا جو آپ نے وہاں جا کے اطراف کیا؟ یار یہ کیا اگر تو بچوں وہ والی جو بات آپ کر رہے ہیں ہوتی کہ اگر کنٹرول ہوتا تو وہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعات ہوتے ہیں تو ریاست پاکستان کرا رہی ہے، بھئی کنٹرول نہیں ہے تو ہو رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے دشمن کرا رہے ہیں، یہ تو بالکل تفلانہ بات ہے۔ مجھے چودھری منظور، لیکن سر عملداری تو ریاست کی ہوگی نا، ودن پاکستان تو عملداری ہونی چاہیے نا۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا کنٹرول ہونا چاہیے پاکستان کے ایک ایک انچ پہ، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے۔ میاں چودھری منظور صاحب، محمود رشید میں آتا ہوں سر۔ چودھری منظور صاحب، ہاؤس ان آرڈر فرسٹ، یہ تو سر پیپلز پارٹی کہتی رہی، پی ایم ایل این کہتی رہی، یہ تو وہ نیریٹو ہے جو ہمیشہ سے آپ لوگ بھی کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر حالات ٹھیک کرنے ہیں، ان تنظیموں کو پکڑنا ہے اور یہ کہیں پہ بھی جا کے حملہ نہ کر سکیں، تو ریاست اس کے لیے رسپانسیبل ہے کہ ان کو کنٹرول کرے، لیکن ریاست اس کے پیچھے ہے، یہ ایک الگ بیانیہ تھا جو ڈان لیکس میں آیا تھا۔ آپ بھی ان کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، اب ایشو کیا ہے کہ وہی بات اگر ایک پارٹی کرے تو وہ غدار ہو جاتی ہے، بلاول بھٹو کہیں تو وہ غدار ہو جاتے ہیں، یہ بات کریں تو یہ محب وطن ہو جاتے ہیں، بلکہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ پرابلم یہی ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مثلا ابھی جب بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایس اے ٹی ایف ہمارے پہ کھڑا ہے اور ہم اس کے الٹ کر رہے ہیں، ہم وہ وزیر رکھ رہے ہیں جو اوپنلی یہ چیزیں کلیم کر رہے ہیں، اور تو اور چھوڑے جس وزیر نے ٹھیک کرنا تھا اس کو، وہ وزیر بھی وہ رکھ لیا گیا ہے کہ جس کا ایشو آ رہا ہے، جو ایف اے ٹی ایف کے ساتھ اور جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اور جس کا ایشو آ رہا ہے وہ رکھ لیا گیا ہے۔ لیکن سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اس کو، پاکستان کی ریاست کو رسپانسیبل قرار دینا، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ ان کا احتساب نہیں کرتے، آپ سیاستدانوں کا احتساب کرتے ہیں، آپ ریاست کو رسپانسیبل قرار دے رہے تھے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری زمین سرزمین استعمال کرتے ہیں دہشت گرد اور ان کو روکنا ہے، تو یہ فرق نہیں ہے سر؟ نہیں دیکھیے، یہ باتیں جو تھی بامبے اٹیکس کے ٹائم پہ تھی، باقی چیزیں بھی تھی، تو اس وقت جو تھے وہ غدار ہو گئے جس نے یہ بات کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی تو بڑے کلیئرلی کہتی رہی ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، نہیں تو آپ غداری سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے جو کیا یہ اسی غداری کے زمرے میں آتا ہے جو آپ کرتے رہے ہیں؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو غداری کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کی پابند یا نقطہ نظر پہ نہیں کھڑی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو پرائم منسٹر ہے اس کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ ایک عام فرد کہے گا اور بات ہے، لیکن وزیر اعظم کہے گا تو پھر اور بات ہے، اور اس بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کر دی، پھر انہوں نے انڈیا کے بارے میں بات کر دی، اس سے پہلے فرانس کے صدر کے بارے میں بات کر دی، اب یہ کہہ دیا ہے، تو اس کے بعد کون ہے جو پاکستان کی بات مانے گا؟ وہ کہیں گے آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھ کر سوچ سمجھ کر کرنی پڑے گی۔ آپ کو آئندہ بھی ایسی غلطیوں کا اندیشہ تو ہے خارجہ محاذوں کے اوپر؟ کیونکہ ایک لسٹ تو آپ نے سنا بہت خوفناک ایک پاکستان کے خلاف صورتحال ہے، کیس ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، اور جب آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں پھر آپ اس قسم کی باتیں ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ اس کو بطور ریفرنس تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوئی دہشت گردی کے لیے دوسرے ملکوں میں، گو کہ انہوں نے اداروں کو اور ریاست کو ذمہ دار قرار نہیں دیا، لیکن
اس کو بطور ریفرنس انڈیا استعمال کرے گا, اسرائیل استعمال کرے گا, امریکہ استعمال کرے گا, اور دوسرے وہ ملک استعمال کریں گے جو اس نقطۂ نظر کے حامی ہیں. یہ تو محمود رشید صاحب ہو گئے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اسی پہ, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی بیا محمود رشید صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بیانیہ جو عمران خان صاحب نے اب بتایا جا کے ایران میں, چلیں اس کی ٹائمنگ غلط ہے, وزیر اعظم کو کہنا نہیں چاہیے تھا, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, ان کا بنتا نہیں تھا, یا یہ جس جگہ پہ جا کے بیان دیا ہے وہ جگہ غلط ہے, مقام غلط ہے, لیکن کیا یہ بیانیہ اب اداروں کا بھی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جب اس قسم کا بیانیہ دیتے تھے یا پیپلز پارٹی دیتی تھی تو ان کے اور اداروں کے بیچ میں ایک گیپ بن جاتا تھا. کہ عمران خان صاحب اس سچویشن میں ہے یا اب یہ اداروں کا اور سب کا مشترکہ بیانیہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہماری جو اپوزیشن ہے یہ تو تنقید برائے تنقید کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے حقائق کا اعتراف کرنا اور اس سے آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے مسائل کا جو ہے نا حل وہ تلاش کرنا, وہ اسی شکل میں ہو سکتا تھا کہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو تسلیم کر کے آئندہ کی منصوبہ بندی کی جائے. اور میرا خیال ہے وہاں بیٹھ کر یہ جو جوائنٹ ریپڈ ریسپانس فورس وہ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے بنائی ہے, بارڈر کے اوپر باڑ لگا کے, اور یہ دونوں ممالک بیٹھ کر اس کی مکمل طور پر اس کی نگرانی کریں گے اور آئندہ اس طرح کے واقعات کا اعادہ نہیں ہوگا. اب جہاں تک یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے جی کہ یہ اگر باہر سے آ کے کوئی ادھر کر جائے تو آپ اس ملک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں جو ہوا ہے, آسٹریلیا کے ایک آدمی نے آ کے وہاں پر تہس نہس کر دیا پورا, اور وہ دہشت گردی کا حملہ تھا. اب آپ آسٹریلیا کو تو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے کہ وہاں سے اٹھ کے ایک بندے نے آ کے یہاں دہشت گردی کی کوئی کارروائی کر رہی. تو پاکستان کے اندر اس طرح کی بھی بے شمار جو ہے نا وہ وارداتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں, اور دونوں کا یہ میرا خیال ہے بیانیہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جب تک حقائق سامنے رکھ کر ہم منصوبہ بندی نہیں کریں گے اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی. جی چودھری منظور صاحب, یہ تو وہ بیانیہ ہے جو پیپلز پارٹی کے بڑا دل کے قریب ہے, تو پیپلز پارٹی کو تو کم سے کم ساتھ دینا چاہیے اس وقت عمران خان کا کہ ٹھیک ہے قدم بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا جب مذہبی تنظیموں کو پکڑ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, پاکستان کا ایشو ایک دوسرا ہے جو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے ہاں یہ تنظیمیں بنائی گئی, ہمارے ہاں ان تنظیموں کو سپورٹ کیا گیا, ہمارے ہاں ان تنظیموں کو اسلحہ دیا گیا اور یہ تنظیمیں کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنظیمیں اب مکمل طور پر خود مختار ہو گئی ہیں؟ کسی کا وہ جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, اگر ٹوٹ گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تو پھر کیا پاکستان ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزراء آپ کے اندر آپریشن نہیں دیکھ رہے اتنے سارے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, آپریشن راہ راست, آپریشن راہ نجات, آپریشن سر اعظم, آپریشن تو ہمیشہ ہوتے رہے. کب نہیں ہوئے سر؟ نہیں کب نہیں ہوئے جی, آپریشن کی کیا بات کر رہے ہیں, کب نہیں ہوئے؟ پچھلے 12 سال سے ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ جو آپریشنز کیے تھے آئیڈیولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. ہم آپ کو یاد نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا جب ہم آئے تھے تو کہا تھا کہ اب تو مارگلا کی پہاڑیاں بیچ میں رہ گئی ہیں طالبان اور دہشت گردوں کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان. ہم نے یہاں سے انہیں دکھیلتے ہوئے واپس لے گئے تھے. ہماری حالت تو یہ تھی کہ ہماری آرمی جو ہے وہ وردیاں پہن کر دفاتر نہیں پہنچتے تھے, وہاں پہ جا کر وردیاں پہنتے تھے. یہ حالت تھی ڈیمورلائزیشن کی. سو ہم نے ان کو ایک طرف کھڑا کیا, ان کے خلاف ایک پورا آن سلاٹ کیا, لیکن پھر کیا ہماری لیمیٹیشنز ہیں, پھر ایک جگہ پہ جا کر رک گئے, آگے نہیں جانے دیا گیا. پھر خان صاحب کا ایک بیانیہ رہا ہے کہ آپ کیوں اپنے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, بالکل رہا ہے, آج اس کے الٹ کھڑے. اب یا وہ بیانیہ ٹھیک تھا یا یہ بیانیہ ٹھیک نہیں. آپ کے خیال میں جو آپ کا بیانیہ تھا خان صاحب نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اب خان صاحب ٹھیک بیانیہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پچھلے بیانیے سے اعتراض تھا. میری گزارش یہ بیانیہ ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد کی صورت میں حکومتیں عمل درآمد کرتی ہیں. عمل درآمد کہاں ہے؟ ٹھیک, حکومتیں عمل درآمد کرتی ہیں. عمل درآمد کہاں؟ پہلا عمل درآمد یہ ہے کہ وہ جو منسٹر جن کے کنیکشنز ہیں ان کو نکالیں. برگیڈیئر اعجاز صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے پیپلز پارٹی نام لیتی رہی, ان کے لیٹر میں نام موجود تھا. Am I right سر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو سر اور ڈینیل پرل کے اور یہ شکایت اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نام لے کر کیا
कि बेनजीर भुट्टो साहबा के कातिल और आप लाके यहाँ मिनिस्टर, तो सर ये रास्ता तो आपने खोला था ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट आपने क्रिएट की और क्रिएट करके परवेज इलाही साहब की खत्म होती सियासत को वापस जिंदा करके उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। सर रास्ता तो आपने खोला था सर, वो आपके रास्ते पे ना चले तो क्या करें? इमरान खान एक मिनट मुझे दीजिए, हमने एक पॉलिटिकल हम उस वक्त काफ लीग को तोड़ सकते कातिल लीग कहते थे, नून लीग ने पंजाब के अंदर तोड़ा था। एक मिनट मेरा जवाब ले लें। हमने जब उनसे कहा, हमारी क्या थी, उनका ये था कि हमारा उनके ऊपर था और उनका हमारे ऊपर था। उनका हमारे ऊपर ये था कि हमने चौधरी ज़हूर इलाही को कत्ल करवाया। जब आमने सामने बैठे तो दोनों ने कहा कि नहीं हमारा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा, हमसे जो मर्जी ले लें, जहां पे मर्जी जाकर, हमारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के अंदर कोई रोल नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो पहले ही डरते थे कि हमारे ऊपर आएगा कोई भी इंसिडेंट होगा। तो उस पे हमने पॉलिटिकल नेगोशिएट किया एक दूसरे के साथ। ये दूसरी बात है, हमने कोई उस वक्त भी काफ लीग के अंदर थे ना ये एजाज शाह। सर आज आपने उसी लेटर का रेफरेंस दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो फिर एजाज शाह से भी आप ले लें, इस तरह की जो है श्योरिटी आप ले लें। मेन आदमी तो चौधरी साहब थे, वो तो पीछे था नाम उनका। एजाज शाह को पॉलिटिकल आदमी थोड़ा है, क्या बात कर रहे हैं आप? सर इलेक्शन लड़के आए सर, वो थर्ड टाइम नहीं, इलेक्शन लड़के तो कोई भी आ जाता है। इलेक्शन क्या सिलेक्शन होती है, जिसकी होनी होती है वो हो जाती है। आपकी नहीं हो सकी, अफसोस है हमें। नहीं मेरी हो सकती थी, मुझे ऑफर किया गया कि आपकी सिलेक्शन मैं एक मिनट इमरान खान, एक मिनट मुझे मेरी अब भी थी। मुझे पीटीआई ने भी कहा आपका मियां साहब जो सर्वे वाला था, उन्होंने मुझे टॉप पे रखा है, ये रिकॉर्ड पे है। और मुझे कहने वालों ने भी कहा कि एमएनए बनना है तो आ जाओ। मैंने कहा मैं एमएनए इस बनने से बेहतर है कि मैं अपनी पार्टी के साथ हार जाऊं, और मैंने वो सौदा किया। और मुझे कहा गया कि आपको सजा मिलेगी, मुझे दी गई सजा। पहले सरदार आसफ को दूसरे हल्के से मेरे खिलाफ नहीं, आपको लगता है कि मेरी एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती सर? एक पार्टी की मेंबर को मेरे खिलाफ आजाद खड़ा किया गया। मुझे कबूल है, अपनी पार्टी के साथ रहने में जो भी सजा मिलेगी मैं कबूल। चौधरी साहब पूरे पंजाब को सामने रखें, खुदा के लिए आप सियासी वर्कर हैं, कोई आंखें बंद मत करें हकायक से। वाइप अप हो गई पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब से, आप कहां बैठे? मुझे एक चीज मैं टॉपिक से हट जाएंगे। मियां जवेरी साहब वापस आएगी, पीपल्स पार्टी वापस आएगी। चलें, जब आएगी उस वक्त देख लेंगे। मियां जवेरी साहब मरियम नवाज साहबा की ट्वीट पे मैं ये ट्वीट नवाज साहबा ने की है सर, ये जो ट्वीट की है मरियम नवाज साहबा ने, इसको आप क्या समझते हैं? उन्होंने दिल से की है या तनकीद बराए तनकीद है, या वो अब तंज कर रही हैं कि देखो जब हम कहते थे तो गद्दार करार दिया गया और हमारे लिए रोड़े अटकाए गए और हमारा इक़्तिदार के रास्ते में मुश्किलात पैदा हो गई, और अब इमरान खान भी वही बात कर रहा है जो मरियम नवाज साहबा की, ये तंज है क्या है? देखें इमरान खान, बात यह है, मैं तो इस संजीदा इशू और कौमी इशू पर संजीदगी से बात करना चाहता था, मगर महमूद रशीद साहब इसको संजीदा नहीं ले रहे। मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे किसी तौर पर मैं इमरान खान को ये नहीं कहता कि वो गद्दार है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान जो बात कर रहे हैं, मंजूर साहब इन्होंने कहा कि अगर माजी में इमरान खान की बातें दुरुस्त थीं तो क्या आज गलत है, या आज दुरुस्त है तो पहले गलत थी? मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को ये पहले सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने उस वक्त अनजाने में या ना तजर्बाकारी में वो बातें कर दी, आज किसी ने उनको पढ़ा दिया कि ये बातें दुरुस्त हैं, आज की अगर वो बातें कर रहे हैं उनके मुताबिक ठीक, तो हम तो पहले से ये कह रहे थे। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट जो उनके बकाया जात है जो असेंबली में वो जो बांटती है ये बंद करनी चाहिए। दूसरा मैं ये अर्ज करता हूँ, आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब ने कहा है उनके खिलाफ भी गद्दारी के सर्टिफिकेट आएंगे जहां से ये बन के आते हैं बकौल आपके? मैं एक गुजारिश करूंगा कि सर जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर दें आप। आपके ख्याल में गद्दारी के सर्टिफिकेट जहां से बन के आते थे इमरान साहब के खिलाफ भी, इमरान खान साहब के खिलाफ भी बन के आएंगे? कभी सर्टिफिकेट आए मैं अपने बच्चों के खिलाफ कभी इस किस्म के सर्टिफिकेट? सर मियां नवाज शरीफ साहब को भी आप कहते थे उनके बच्चे हैं सर, उनके तो आगे थे, और एक दौर में भुट्टो साहब भी थे, उनके भी आगे थे। इनकार किया ना मैं ये जो किया उन्होंने वो भी तो इनकार ही है। ये क्या है सर, ये जो इन्होंने किया इमरान खान साहब ने, वही रास्ता जिसमें आप दोनों चले थे, ये इनकार करें? मुझे इजाजत है बात करने की? जी मियां साहब। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें बात यह है कि कौन नहीं जानता
کہ پاکستان کے اندر اسلامی ممالک نے بھی فرقہ واریت کے حوالے سے دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے فنڈنگ کی، اور کون نہیں جانتا کہ پاکستان کی سرزمین بھی ہمسایہ ممالک کے لیے استعمال ہوتی رہی، یہ دنیا کہتی رہی ہمیں، اور دنیا جب کہتی تھی تو کیا نواز شریف نے غلط کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کسی طور پر بھی اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا، تاکہ ہم دوسروں کو بھی کہہ سکیں کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی مت کریں۔ اب آجیں جو بات آپ کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی طور پر بھی جیسے کیسے بھی سلیکٹڈ ہے، لایا گیا جو بھی ہے، میں غداری کا سرٹیفکیٹ عمران خان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہیں جہاں سے آتا ہے، میں پوچھ رہا ہوں جہاں سے یہ سرٹیفکیٹ آتا ہے وہاں سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہیں سے آتا ہے۔ آج ان کو نوٹس ضرور لینا چاہیے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ماضی میں تو ہوتی رہی، فیوچر میں کم از کم نہ ہو سکے، اور یہ اپنی نااہلیاں جو ہیں، اپنی جو نالائکیاں ہیں عمران خان کی ٹیم کی بشمول عمران خان، اس کو جواز بنا کے نظام کی تباہی کا باعث یہ نہ بنے، اور یہ نظام کی تباہی کا باعث بننے کا یہ جواز پیدا کرے گا، جس سے میں بار بار ایک سیاسی ورکر کی یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان سے نہ تو کبھی وہ ٹیم چلی تھی کرکٹ ٹیم، اس میں بھی جبے کا رواج جو ہے عمران خان نے شروع کیا، اور عمران خان کا یہ اعتراف جرم خود ہے۔ اسی لیے میں یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھاگنا تو ہے، مگر اس طریقے سے نہ بھاگے پاکستان سے کہ یہ نظام جو ہے اس پر کراس لگ جائے یا اس پر سوالیہ نشان آ جائے کہ اس کا جواب دے دیں۔ مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو بات کرنے خطرہ ہے کہ آپ سوچتے بھاگتے نظام بھی بھاگ کون رہا ہے؟ او بھاگ تو رہے ہیں آپ کے سارے لیڈر، او میاں نواز شریف بھاگ گیا، او باقی سارے ان کے بچے بھاگ گئے، ان کے پوتے پوتیاں بھاگ رہے ہیں، شہباز شریف بھاگ گیا، حمزہ بھاگنے کے چکر میں ہے، اس کو بھاگ دوڑ کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار جو بات ذکر کرتے ہیں، یہ اناڑی ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، آپ کھلاڑی تھے، آپ تجربہ کار تھے، آپ کے تجربوں سے تباہی کے دہانے پر اس ملک پہنچا، اور تباہ و برباد کر کے پورے آپ نے ہمارے والے کر دیا، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھاگنا آپ کے لیڈروں نے ہے، اور بھاگنا آپ ہی نے ہے، ہم بگانے والوں میں بھاگنے والوں میں نہیں ہیں۔ مجھے ایک بریک لینے دیں، میں بریک پہ آتا ہوں، بات یہیں سے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر نیشنل اسمبلی سیشن اتنا مہنگا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس موجود ہوگا، اپنا سیلری لیتا ہے، اور آج تک گوسٹ امپلائی بنا پھرتا ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ ان کو ہر سیشن میں آنا چاہیے، خود جواب دینا چاہیے۔ اور ہم کون سا احتجاج کر رہے تھے؟ کل حکومت احتجاج کر رہا ہے۔ حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ہم احتجاج۔ نہیں میاں صاحب، یہ گھوسٹ امپلائی پرائم منسٹر آف پاکستان، تنخواہ بھی مل رہی، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں بار بار آیا کروں گا قومی اسمبلی میں، آگے سوالوں کے جواب دیا کروں گا۔ تو یہ ہے سر کہ اب پرائم منسٹر نہیں آتے، اپوزیشن ان کی راہ تک۔ میرا خیال ہے جی اپوزیشن اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کرے۔ اگر پرائم منسٹر نے کسی وقت آنا ہے اور پوری اپوزیشن نے سر سے پاؤں تک زور لگانا ہے کہ پرائم منسٹر کو نہیں بولنے دینا، اگر وہ کسی ایشو پر کھڑے ہو کر بات کریں گے تو انہیں بات نہیں کرنے دینی، کمپلیٹ بات نہیں کرنے دینی، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اگر اپوزیشن بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرے اور پرائم منسٹر جو قائد ایوان ہے اس کی بات کو اہمیت دے، اسے سنے، اس کی ڈیو رسپیکٹ کرے، تو وہ ضرور ایوان کے اندر آئیں گے، اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے۔ لیکن اگر اپوزیشن نے اسی طرح اپنا رویہ رکھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر پرائم منسٹر کو کوئی قانون پابند نہیں کرتا کہ آپ اتنے دن لازمی وہاں ایوان کے اندر آئیں۔ پرائم منسٹر کا اپنا اخلاقی ان کا اپنا سٹیٹمنٹ تھا نا، ان کا اپنا سٹیٹمنٹ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اسی لیے گئے اور یہ کہہ کے گئے تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے دن پرائم منسٹر آتے رہے اتنے دن اپوزیشن کیا کرتی رہی ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، سر سے پاؤں اپوزیشن زور لگاتی ہے کہ یہ آدمی کوئی ایک جملہ بول نہ پائے، تو پھر اس کو بلانے کا فائدہ کیا ہے سر؟ عوامی ایشوز تو پیچھے رہ جاتے ہیں، مایوس عوام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، میری سادگی اور تابع داری کا عالم یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بھی عمران خان صاحب ہی کہتا ہوں، تو ان کو بھی عمران خان ہی کہتا ہوں۔
गुजारिश इतनी है कि अनोखा लाडला नाबालग बच्चा सियासी तौर पे कि क्या अजीब बात है यार। ये नाबालग बालग वाली बात भी आप करें, जाके चले गए बनी गाले देख लें बालग है कि नाबालग है। अभी 2 मिनट पहले आपने जुए के इल्जाम लगाया सर, खौफनाक किस्म के। कि अपोजिशन क्या बिहेव करेगी, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन अगर कौमी इश्यूज पर असेंबली में बात नहीं करेगी, क्या धरना देकर उसको आप ये कहेंगे कि ये अपोजिशन जो है बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है? मैं ये कहूंगा कि इस नाबालग सियासी नौजवान को, मैं बच्चा चले नहीं कहता, नौजवान कहता हूं, चलो शुक्र है मान गए जी, बाकी भी मान जाओगे। मगर मेरी बात ये है कि ये नाबालग सियासी जो है इसको ये समझाएं कि ये तो फरमाया करता था कि भाई टीम जैसी भी हो, कप्तान तकड़ा हो तो वो परफॉर्म कर जाता है, वो डिलीवर कर जाता है। तो मुझे आज ये बताएं कि ये 300% जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी नालायकी है या टीम की? ये डॉलर की कीमत जो बढ़ी है, इसकी नालायकी है या टीम की? मुझे ये बताएं, फूड आइटम की जो महंगाई की दलदल में पूरी कौम को फंसा दिया है, ये इस टीम की नालायकी है या नाकामी की जिम्मेदारी भी कप्तान पे कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए अगर नाकामी है तो। एक सेकंड इमरान खान, मुझे मौका दे ना, मैं इसका जवाब तो देंगे। सुन लें प्लीज मुझे ये कहना है कि ये कहता था कि टैक्स कलेक्शन में 2% नहीं 100% इजाफा कर दूंगा आने से। भाई 400 अरब का टैक्स जो है कलेक्शन इनकी कम हुई है। मैं किस से इसकी नलायकी का जिक्र ठीक है, मैं आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं यही सवाल मैं उनके सामने भी रखूंगा। आप दोनों को इकट्ठा जवाब दें। अब मैं चौधरी मंजूर साहब, आप कौमी असेंबली में आते हैं, आप आगे अपनी बात करते हैं, जब वो जवाब देने लगते हैं आप इतना शोर मचाते हैं, बात ही नहीं सुनते और आप बाइकआउट करके चले जाते हैं। आप कभी भी बात सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम लेके कहां पे आए, वहां मछली मंडी लगा देते हैं, आप लोग बात ही नहीं करने देते। यार कमाल है इमरान खान, तो इसके उलट ये तो वो कह रहे हैं जी, मैं तो आपके सामने रखा हूं, कल जो हुआ जी, एक मिनट ना, मेरी आप हमने तो वो गुफ्तगू की नहीं है जी। ठीक है, अब जवाब पीपल्स पार्टी का भी मियां साहबान जरा मेरी गुजारिश सुन लें। मेरी गुजारिश ये है कि देखें हालत क्या है कि वजीर आजम साहब जितने दिन अजलास हुआ है उतने मिनट भी नहीं आए अजलास के अंदर, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें। ठीक है, अब सवाल यह है कि इससे ये अंदाजा होता है कि वो इस पार्लियामेंट को अहमियत क्या देते हैं, जिसकी वजह से जहां से उन्होंने ये सारी अपनी ताकत ड्राइव की है, ताकत ली है, बतौर वजीर आजम बने हैं, अच्छे या बुरे, सच्चे या झूठे, सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड, वो बन गए। अब सवाल यह है कि जब वो इसको खुद अहमियत नहीं देंगे, इनके वज़रा कैसे आएंगे? जब वज़रा नहीं आएंगे तो वो बिजनेस कैसे? बिजनेस तो हो नहीं रहा। मुझे ये बताएं कौन सा बिल है जो पास हुआ है इस पूरे 9 महीने में? तो एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक ये बिल नहीं पास कर सके। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा था मैं खुद आऊंगा, सवालों के जवाब देंगे, उनको छोड़ दें, आना ही छोड़ दिया। अब मियां साहब कह रहे हैं संजीदा, कल बिलावल साहब ने यही कहा कि अगर आप एक पार्लिमानी पार्टी के लीडर को बात नहीं करने देंगे तो फिर हम क्यों करने देंगे? हुकूमत के अंदर तो पेशेंस है ही नहीं। आप उठते हैं, आप चोर और डाकू कहते हैं, आप कल नालायक और नाहल का लफ्ज नहीं बर्दाश्त कर सके और खुद क्या क्या अलकाबाज से पुकारते हैं आप दूसरों को। हर दूसरा बंदा जो है इनका जरा देखिए जो कुछ निकल रहा है। अभी ये दवाइयों के इशू पे क्यों नहीं नोटिस लेती नैब? क्यों प्राइम मिनिस्टर केस नहीं भेज रहे हैं उनको? किसने ली है रिश्वत? वो मियां अतीक जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, इनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि कराची की एक बड़ी शख्सियत जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे बैठे, उन्होंने पैसे लिए। अब तहकीकात करवाएं, क्यों नहीं करवाते? ठीक है, मैं मियां साहब आपने रिस्पॉन्ड करना है, में खुद नहीं आएंगे तो पार्लियामेंट की अहमियत क्या है? इसीलिए इन्होंने नई बहस शुरू की। पाकिस्तान खुद पार्लियामेंट को अहमियत देंगे तो फिर अपोजिशन आपकी तकलीद करेगी। आप रिस्पॉन्सिबल है हाउस को चलाने के लिए, अपोजिशन नहीं है। सर ब्रेक के बाद आप इन दोनों का जवाब दें हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब, जिम्मेदारी तो आपकी है, हुकूमत आपकी है, प्राइम मिनिस्टर ने हाउस चलाना है, अपोजिशन तो जो भी करे, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आए। वहाँ देखें, हम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश हैं, लेकिन अगर अपोजिशन जो है अपना रवैया दुरुस्त करेगी तो सारा निज़ाम पूरे आबोताब के साथ चलेगा। मियां जावेद लतीफ़ साहब बार बार ताने देते रहे, एक सियासी नाबालग। मियां साहब कान खोल कर सुने,
اس سیاسی نابالغ نے آپ جیسے کھلاڑیوں کو اور پیپلز پارٹی جیسی پرانی جماعت کو چاروں شانے چت کیا ہے. چیخو پکار ہو رہی ہے. حالیہ الیکشن ملتان میں آپ دونوں پارٹیوں نے لڑا مل کے, جوائنٹ لڑا, اور یہ نواز شریف صاحب, بھٹو صاحب جو ہے ان کے ڈیڈی ایوب خان فوجی ڈکٹیٹر, نواز شریف صاحب کے ابو جان جنہوں نے کہا تھا میری عمر اس کو لگ جائے, وہ ضیاء الحق. آپ ڈکٹیٹروں کی پیداوار, اور عمران خان وہ سیاسی لیڈر جو 22 برس تک جدوجہد کرنے کے بعد جس نے آپ کو کک آؤٹ کر کے سیاسی میدان سے آپ کھلاڑیوں کو ناک آؤٹ کر دیا ہے جناب, اور اربوں روپیہ آپ کے منی لانڈر کے جو پکڑے ہیں. پہلے وہ صرف زرداری اور فریال طاقت کے تھے, اب حمزہ کے اور سلمان کے بھی ہیں. وہ اربوں کی لوٹ مار کا سامنے لینے چلا ہے, آپ کو وہ نابالغ نظر آتا ہے, وہ پوری بلوغت میں ہے, اور وہ آپ کے یہ اربوں خربوں کی لوٹ مار کے پیچھے ہے. وہ نہیں پیچھے, پوری قوم اس کے پیچھے ہے. سیاسی میدان میں آئیں, مقابلہ کریں, اسمبلی میں آئیں اور فیس کریں حالات کو جناب. جی ٹھیک ہے, میرے پاس پاکستان کی بربادی کا موجب بنا یہ شخص. جی چودھری منظور صاحب آپ نے چھوڑا کیا تھا پاکستان کے لیے؟ چودھری منظور صاحب کو فکر کرنا جو بربادی آپ نے کی پوری قوم دیکھ رہی ہے. پاکستان کے اندر ورڈ چھوڑ کے گئے, ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. آپ نے پاکستان کی کہاں پہنچائی ہے یہ بھی بتاؤ. یہ بتائے کہ نومان کی جی چودھری منظور صاحب کوئکلی آپ رسپونڈ کر دیں, آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے پھر پروگرام ختم کرنا ہے. چودھری صاحب ہمیں دیکھیں, ہمیں کوئی عمران خان صاحب نے تھوڑا چاروں شانے چت کیا, یا آپ بھی کر رہے ہیں, ہمیں تو کرنے والے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب کے جو فلیٹ تھے وہ تو کرنے والے پکڑ پڑھ کے ڈھوے مار رہے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن ندیم بھٹو نامی ایک آدمی بھی چاروں شانے چت ہے اور وہ رو رہا تھا عدالت میں. اس کو پتا کریں اس کو کتنے چت کیا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.